جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے، جس میں انہوں نے اب معافی مانگی اور وہ دوہرے معیارات مغرب کے اور امریکہ کے جو انہوں نے اختیار کیے رکھے. اور کچھ دن پہلے ایک برطانوی رکن پارلیمنٹ جیرمی کاربائن کا بھی ایک گفتگو سامنے آئی پارلیمنٹ کے اندر، جنہوں نے خود مغرب کے معیارات پر بات کی اور جس طریقے سے روس اور یوکرین تنازع کے حوالے سے تمام تر صورتحال ہے اس کے اوپر بات کی. اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بعد میں کیوں یاد آتی ہیں جب آپ پورا ملیا میٹ کر دیتے ہیں، چیزوں کو چڑھ دھوڑتے ہیں کسی کے بغیر، اور اس کے بعد پھر آپ آ کے عوام کے سامنے معافی بھی مانگ لیتے ہیں. اور ابھی دوبارہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک لفظ جو گورے نے ایجاد کر لیا، سوری آئی واز رانگ، بس اس سے گزارا ہو جاتا ہے، سوری آئی واز رانگ. یہ لفظ ایسا ہے کہ جس نے پوری کی پوری انسانیت کو تباہ کیا ہے اور جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جرم لاگو نہیں ہوتا، کوئی سزا لاگو نہیں ہوتی. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ کو چھوڑیں، غریب ممالک کی ایک لسٹ نکال لیں کہ جو ممالک جو ہیں وہ چھوٹا سا چلی جو ہے نا وہاں سے شروع ہوتے ہیں اور لیٹن امریکہ سے ہوتے ہوتے ٹرینیڈاڈ سے ہوتے ہوئے افریقہ پورا، پھر اس کے بعد ایشیا، پھر اس کے بعد آگے فار ایسٹ میں چلتے ہیں ویتنام تک اور فلپین تک ہو جائے. کون سا ملک ہے کہ جہاں اس گوری چمڑی والے، نیلی آنکھوں والے اور بلانڈ ہیئر والے لوگوں نے ظلم نہیں کیے؟ میں انویریبلی بات کر رہا ہوں رائٹ فرام امریکہ ٹو آنورڈ. امریکہ جو کہ بنیادی طور پر ایک ریڈ انڈینز کی ریاست تھی. آپ سوچیں کہ جس بندے کا نام ہم نے تاریخ میں کولمبس پڑھتے ہیں، اور بچپن میں کولمبس نے کی سی لڑائی تو یہ تھی، وہ کولمبس کو دنیا تھی، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. وہ بندہ جو تھا وہ ہر روز 13 ہواری حضرت عیسیٰ، ہر روز 13 حضرت عیسیٰ اور اس کے 12 ہواریوں کو صلیب پہ لٹکاتا تھا تاکہ صبح دیکھے کہ وہ منظر کیسا تھا اور ان کو موت. اور اس کے بعد ان کو سر پٹکنا اور یہ وہ سارا کچھ جس طرح ان کو قتل کیا گیا، تاریخ کے پیجز پہ کسی کو نہیں پڑھایا جاتا کہ لوگ کتنے ظالم تھے. فلپین میں 1901 کا وہ میگزین جو ہے شکاگو ٹریبیون، وہ حیران کن ہے. ایک خاتون وہاں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ 1901 میں یہ اسپینش سے نجات دلانے کے لیے گئے تھے اور پوری کی پوری امریکی فوج جو تھی انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہوئی تھی جس کا ذمہ یہ تھا کہ فن اینڈ انٹرٹینمنٹ کمپنی فار دی سولجرز. وہ مندناؤ سے اور باقی جگہوں سے 12 سال سے لے کے 16 سال کی لڑکیاں جو تھیں وہ لے کے آتی تھی اور مکاتی اور اس کے بعد میٹرو منیلا کے علاقے کے اندر ان کو ان چھاؤنیوں کے اندر استعمال کیا جاتا تھا. ویتنام کی جنگ کے اندر جو کچھ انہوں نے مارا ہے اور جو کچھ کیا ہے وہ جیمی کاربائن نے ان کے جرم گنا ہے. تب کم از کم 59,000 تو امریکی سولجر مرے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ ریمبو کی فلمیں بناتے ہو اور کہتے ہو ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. 60 لاکھ آپ نے بندہ مار دیا جسٹ آؤٹ آف دا فن. اور یہ تو ہمارے سامنے کی کہانیاں ہیں آج جکل کی، کہ جس میں عراق اور افغانستان کے اندر جس کی معافی ٹونی بلیئر نے مانگی ہے. اس کا والد، اس کے بزرگ، اس کا وہ تو نہیں مانگیں گے، چرچل تو نہیں مانگے گا کہ مشرقی پاکستان، جسے ہم مشرقی پاکستان کہتے تھے، جو بنگال ہوتا تھا، جو مشرقی بنگال ہوتا تھا، اس مشرقی بنگال میں قحط آ گیا 1942 میں اور غلے کے گودان تھے تو غلے کے گودان کو تالا لگا دیا گیا کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ویٹرنز آف دا وار کے کام آئے گا. تو ایک سیکٹری نے خط لکھا چرچل کو کہ بھائی جان ان کو کچھ دو، یہ مر جائیں گے لوگ. تو اس نے کہا کہ مرنے کی تو مجھے اطلاع نہیں، ہیز گاندھی ڈائٹ جسٹ، کہ ابھی گاندھی مر گیا جو میں ان کو دے دوں. تو اس دوران آپ سوچیں عثمان صاحب کہ 43 لاکھ بندہ مرا تھا قحط سے، بھوک سے، گولی نہیں چلی، بھوک سے مر گئے. 10 لاکھ بچے صرف عراق میں اس لیے مرے ہیں کہ آپ نے دوا نہیں پہنچ سکی ان کو. پھر افریقہ کے اندر جو آپ نے کیا، انگولا میں کیا آپ نے، موزمبیک میں کیا آپ نے، باقی جگہ پہ کیا. تو اب یہ سنیں اس بندے کو، اس کے باوجود کہ آپ ایک دفعہ تفصیل سے اگر آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس بندے نے کیا کیا کچھ نہیں کہا. اور اس نے کہا ہے کہ آپ آج آپ آنسو بہاتے ہو. عثمان صاحب آپ ان کے اینکرز کو دیکھیں، ان کے آنسو تھمنے کو نہیں آتے، صرف اس بات پہ کہ وہ سردیاں ہیں اور وہ سردیوں میں شاندار قسم کے محل کو، علاقے کو چھوڑ کے، وارم اینڈ کوزی بیڈز کو چھوڑ کے وہ نکلے ہوئے ہیں. پھر روس نے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، روس بذات خود کم ظالم رہا ہے.
روس کو اگرچہ روس نے بہت مارے بھی گئے، لیکن روس نے جو پورے کا پورا جو سینٹرل ایشیا کا جو علاقہ ہے جس میں آذربائیجان آتا ہے، کرغزستان، قزاقستان آتا ہے، پھر ایسٹرن یورپ کا جو علاقہ ہے جس میں یوگوسلاویا آتا ہے، جس میں بوسنیا ارزگوینیا آتا ہے، اس کے بعد چیکوسلویکیا آتا ہے، اور یہ سارے پولینڈ آتا ہے، یہ سارے علاقے جو تھے اس میں روس کا انفلوئنس تھا، اس نے جو کچھ کیا۔ پھر آپ خود سوچیں کہ یہ بڑے بڑے لوگ جو کہ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ بنتے ہیں، مثلا ہالینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے، ڈچ کہتے تھے اس کو، ڈچ کی کالونیاں کون کون سی تھی آپ سوچیں، ملائیشیا، انڈونیشیا، اور یہ سارے کے سارے جزائر انڈمان، یہ ڈچ کالونی سے، اور بہت سارے ڈچ کالونی ہیں۔ فرانس ہیرو بنتا ہے، افریقہ کے تقریباً 80% فرانس کی کالونیاں تھیں، اور فرانس کے اندر آخری جو فرانس نے ظلم کیا وہ الجزائر میں کیا۔ الجزائر میں اسلامک سالویشن فرنٹ جیت رہی تھی 91 یا 92 کی بات ہے، 93 جیت رہی تھی، عباس مدنی۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے وہاں پر بومبنگ ہوئی ہے، اور تقریباً 16-17 لاکھ بندہ مار دیا ہے جسٹ بیکاز۔ لیبیا، اچھا اس کے بعد شام، یہ اس کے بعد یمن، یہ سارے لوگ آپ ایک اتنے سے 50-60 لاکھ کے یوکرین کے بارے میں، اور اس میں بھی زیادہ ڈیتھس نہیں ہوئی۔ آج میں پڑھ رہا تھا پیوٹنز گول obviously امپائر، کہ وہ امپائر بنانا چاہتا ہے۔ بھائی پیوٹن تم کیا بنانا چاہتے ہو؟ آپ دیکھیں آج سے 30-4 سال پہلے جب سری لنکا، اس پر سیدھا سیدھا یہ کہ آپ کریں تو ٹھیک، کوئی اور کرے تو غلط ہے۔ سری لنکا کا جو ہمبن توتا جو تھی نا، وہ جب انہوں نے اس نے چائنیز نے لی ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی چائنا جو ہے وہ ایک ڈیٹ ٹریپ لے کے آیا ہے کہ قرضے میں لوگوں کو غلام ہے۔ تو تم کیا کرتے رہے ہو 100 سال سے؟ ساری دنیا کو قرضے میں امریکہ نے غلام بنایا نا، IMF کیا ہے، ورلڈ بینک کیا ہے۔ تو اصل مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے آج بھی اگر کوئی بندہ پوچھے رہا تو وہ کہیں گے ہم برے ہیں اور وہ بہت اچھے ہیں۔ کسی بڑے لیڈر سے پوچھ لو، کسی اینکر سے پوچھ لو، کسی دانشور سے پوچھ لو، کسی اور سے پوچھ لو، کسی کو یاد ہی نہیں رہتا ان کا ظلم کیا ہوا تھا۔ کوئی اس ظلم پہ کیونکہ ہم نے رونا سیکھا نہیں اپنے ظلم کے اوپر۔ لیبیا، اچھا اس کے بعد شام، یہ اس کے بعد یمن، یہ سارے لوگ آپ ایک اتنے سے 50-60 لاکھ کے یوکرین کے بارے میں، اور اس میں بھی زیادہ ڈیتھس نہیں ہوئی۔ آج میں پڑھ رہا تھا پیوٹنز گول obviously امپائر، کہ وہ امپائر بنانا چاہتا ہے۔ بھائی پیوٹن تم کیا بنانا چاہتے ہو؟ آپ دیکھیں آج سے 30-4 سال پہلے جب سری لنکا، اس پر سیدھا سیدھا یہ کہ آپ کریں تو ٹھیک، کوئی اور کرے تو غلط ہے۔ سری لنکا کا جو ہمبن توتا جو تھی نا، وہ جب انہوں نے اس نے چائنیز نے لی ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی چائنا جو ہے وہ ایک ڈیٹ ٹریپ لے کے آیا ہے کہ قرضے میں لوگوں کو غلام ہے۔ تو تم کیا کرتے رہے ہو 100 سال سے؟ ساری دنیا کو قرضے میں امریکہ نے غلام بنایا نا، IMF کیا ہے، ورلڈ بینک کیا ہے۔ تو اصل مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے آج بھی اگر کوئی بندہ پوچھے رہا تو وہ کہیں گے ہم برے ہیں اور وہ بہت اچھے ہیں۔ کسی بڑے لیڈر سے پوچھ لو، کسی اینکر سے پوچھ لو، کسی دانشور سے پوچھ لو، کسی اور سے پوچھ لو، کسی کو یاد ہی نہیں رہتا ان کا ظلم کیا ہوا تھا۔ کوئی اس ظلم پہ کیونکہ ہم نے رونا سیکھا نہیں اپنے ظلم کے اوپر۔ چلیں جی، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا، انشاءاللہ پیر کو ملاقات کریں گے نئے اپڈیٹس اور نئی خبروں کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔